اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک بزرگ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص کے پاس سے گزرے جو نشے کی حالت میں زمین پر پڑا تھا اور اس کے منہ سے شراب بہہ رہی تھی، اور اس حالت میں بھی اس کے منہ سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ اس بزرگ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، یہ بندہ ایسی حالت میں تیرا ذکر کر رہا ہے جو تیری شان کے لائق نہیں۔ پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس کا منہ دھو کر چلے گئے۔ جب اس شخص کو ہوش آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ زمانے کے مشہور ولی اللہ تشریف لائے تھے، تجھے اس حالت میں دیکھا تو تیرا منہ دھو کر چلے گئے۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا، اے نفس، تیری بربادی ہو، اگر تو اللہ پاک اور اس کے ولیوں سے بھی حیا نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ پھر اس نے شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ وہ بزرگ جب رات کو سوئے تو خواب میں کسی کی آواز سنی کہ تو نے ہماری رضا کے لیے اس شرابی کا منہ دھویا تو ہم نے تیرے لیے اس کا دل دھو دیا ہے۔ جب وہ بزرگ صبح اٹھے تو اس آدمی کے بارے میں معلومات کی اور آخرکار اسے ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے پوچھا، اے میرے بھائی، کیسے ہو؟ تو اس نے عرض کی، یا سیدی، آپ میرا حال کیوں پوچھتے ہیں؟ حالانکہ اس کریم ذات یعنی اللہ پاک نے آپ کو آگاہ فرما دیا ہے کہ اس نے آپ کی وجہ سے میرا دل دھویا اور میری حالت سدھاری۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے جواب دیا، جس نے اپنے غیر سے میرا دل پاک کیا اور مجھ پہ اپنے عفو و کرم اور رضامندی کی بارش برسائی۔ ناظرین اکرام، اس شرابی کی زندگی بدلنے والے بزرگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت سری بن مغلظ سکتی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ 155 ہجری میں بغداد شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مبارک نام سری، جس کا مطلب ہے جواں مرد یعنی بہادر، اور آپ کی کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ شروع میں سکت یعنی معمولی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو سکتی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں اور استاد تھے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں بغداد شریف کے بازار میں بیٹھ کر دکانداری یعنی سکت فروشی کرتے تھے۔ ایک دن خواجہ حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی دکان پر آئے۔ آپ نے ان کو کچھ چیزیں پیش کی کہ فقراء میں تقسیم کر دیں۔ انہوں نے فرمایا، خیرک اللہ، یعنی اللہ پاک آپ کو نیکی کی توفیق دے۔ بس اسی دن سے دنیا آپ کے دل پر سرد ہو گئی، یعنی آپ کے دل سے دنیا کا خیال جاتا رہا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دکان میں ایک پردہ لگایا ہوا تھا جس کے پیچھے تشریف لے جا کر روزانہ 1000 نفل پڑھتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو عبادت گزار نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 98 سال کی عمر میں وفات پائی، مگر انتقال کے وقت کے علاوہ آپ کو کبھی آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ ایک مرتبہ آپ کے وظائف کا ایک حصہ آپ سے رہ گیا تو ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اس کی قضا ممکن نہیں، یعنی آپ کی دینی مصروفیات اتنی زیادہ تھیں کہ رہ جانے والے وظائف پڑھنے کا کوئی فارغ وقت نہیں تھا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف کی جامع مسجد میں بیان فرما رہے تھے کہ ایک مالدار نوجوان بہترین لباس پہنے اپنے دوستوں کے ساتھ آیا اور بیان سننے لگا۔ دوران بیان حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حیرت ہے کمزور کیسے قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور وہ بیان سن کر چلا گیا۔ دوسرے دن وہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ کل آپ نے فرمایا تھا کہ حیرت ہے کہ کمزور کیسے قوی کی نافرمانی کرتا ہے، ذرا اس کا مطلب مجھے سمجھا دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مولا سے قوی یعنی بڑی قوت والا کوئی نہیں اور انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، پھر بھی بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان چلا گیا۔ دوسرے دن وہ پھر
حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے جسم پر صرف 2 سفید رنگ کے کپڑے تھے۔ اس نے عرض کی کہ مجھے رب کریم تک پہنچنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو دن کو روزہ رکھو اور رات کو نوافل میں مصروف رہو۔ ایک دن آپ مسجد میں پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے کہ غیب سے آواز آئی، کیا بادشاہوں کی بارگاہ میں یوں بیٹھتے ہیں؟ اس وقت سے جو پاؤں سمیٹے تو تختہ غسل ہی پر پاؤں پھیلے، کبھی سوتے میں بھی پاؤں نہ پھیلائے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے علم حدیث میں بڑے اور مشہور محدثین کرام سے روایات سنی اور احادیث مبارکہ بیان فرمائیں، مگر آپ احتیاط کے پیش نظر بہت زیادہ احادیث مبارکہ بیان کرنے سے رکے رہے، اسی وجہ سے آپ کی روایات کم ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر جمعہ اور جماعت واجب نہ ہوتی تو میں کبھی اپنے گھر سے نہ نکلتا اور مرتے دم تک اپنے گھر میں ہی رہتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو روک کر رکھو، یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، اور تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور گناہوں پر رونا اختیار کرو۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ توبہ کرنے والوں کو فرماتے تھے کہ ہر قسم کی نفسانی خواہش سے منہ موڑ کر فضول کاموں سے بچو۔ فضول کاموں سے مراد یہ 6 کام ہیں: فضول باتیں کرنا، فضول دیکھنا، فضول چلنا و گھومنا، فضول کھانا، فضول پینا اور فضول لباس پہننا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سری سکتی کے ارد گرد بیٹھے تھے کہ آپ ہم سے بطور عاجزی فرمانے لگے کہ اے نوجوانوں، میں تمہارے لیے عبرت ہوں، عمل کرو کیونکہ اصل عمل تو جوانی میں ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تو حضرت سری سکتی نماز پڑھنے لگتے۔ رات کے پہلے حصے میں آپ پر گریا یعنی رونے کی کیفیت طاری ہونے لگتی تو اسے دور کرتے، پھر طاری ہوتی، پھر دور کرتے، پھر طاری ہوتی، پھر دور کرتے، یہاں تک کہ جب آپ پر گریا کا غلبہ ہو جاتا تو سسکیاں لیتے اور رونے لگتے۔ حضرت احمد بن خلف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سری سکتی کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چڑیا کے بارے میں حیرت انگیز بات نہ بتاؤں جو میرے ہاں آتی اور برآمدے کی منڈیر پر بیٹھ جاتی؟ میں اس کے لیے روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا لیتا اور اسے اپنی ہتھیلی میں چورا چورا کرتا تو وہ آ کر میری انگلیوں کے کنارے پر بیٹھتی اور چگنے لگتی۔ ایک دن وہ برآمدے میں آئی تو میں نے اس کے لیے روٹی کا ٹکڑا لے کر اپنی ہتھیلی میں چورا کیا، مگر وہ جس طرح میرے ہاتھ میں چگنے کے لیے آتی تھی نہیں آئی۔ میں نے اس راز کے بارے میں غور و فکر کیا کہ وہ مجھ سے مانوس کیوں نہیں ہو رہی، تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے عمدہ قسم کا نمک کھایا تھا۔ چنانچہ میں نے دل میں کہا کہ میں عمدہ کھانے سے توبہ کرتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چڑیا میرے ہاتھ پر آ بیٹھی، چورا کھایا اور اڑ کر چلی گئی۔ اللہ والوں کی بھی کیا شان ہے، کاش رضائے الہی کے لیے ہم بھی اپنے نفس کو قابو کر کے اسے نیک کام کرنے کا عادی بنائیں۔ اولیاء کرام تو نفس کی ہر بات میں مخالفت کرتے تھے، جیسا کہ آپ کا ایک مرتبہ روزہ تھا، تاک میں ٹھنڈا پانی ہونے کے لیے برتن کو رکھ دیا تھا، نماز عصر کے بعد مراقبے میں تھے کہ جنتی حوروں نے سامنے سے گزرنا شروع کیا۔ جو سامنے آتی تو اس سے پوچھتے، تو کس لیے ہے؟ وہ کسی ایک بندہ خدا کا نام لیتی۔ ایک آئی، اس سے بھی آپ نے یہی پوچھا تو اس نے کہا، اس کے لیے ہوں جو روزے میں پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے نہ رکھے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو سچ کہتی ہے تو اس برتن کو گرا دے۔ اس نے گرا دیا، اس کی آواز سے آنکھ کھل گئی، دیکھا تو وہ برتن ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ 30 سال سے میرا نفس اس بات پر جھگڑ رہا ہے کہ میں کھجور کے شیرے میں ایک گاجر ڈبو کر کھا لوں، لیکن میں نے ابھی تک اس کی بات نہیں مانی۔ ناظرین اکرام، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندے آخرت کی باقی رہنے والی راحتیں اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو پانے کے شوق میں اپنے نفس کو قابو کر کے دنیا کی لذتوں کو ٹھوکر مار دیا کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ ایسا لقمہ کھاؤں کہ جس میں اللہ پاک کی طرف سے پوچھ گچھ نہ ہو اور نہ اس میں مخلوق کا مجھ پر کوئی احسان ہو، تو مجھے ایسے لقمے تک کوئی راستہ نہیں ملا۔ ہم ایک دن مکے سے کسی جگہ کے لیے نکلے۔ جب جنگل میں ٹھہرے تو میں نے بہتے پانی میں سبزی کا ایک گچھا دیکھا، چنانچہ ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور کہا، الحمدللہ، میرے خیال میں یہ حلال تھا اور اس میں کسی مخلوق کا بھی کوئی احسان نہیں تھا۔ جب میں نے اسے لے لیا تو کسی دیکھنے والے نے مجھ سے کہا، اے ابو الحسن۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس کے پاس بھی اس جیسا سبزی کا گچھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، وہ دے کر یہ لے لو۔ میں نے کہا، سبزی کا گچھا جو میں نے پہلے لیا ہے اس میں کسی کا احسان نہیں ہے، اور جو تم دے رہے ہو یہ بدل ہے۔ شاید تم مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہو، اور میں تو وہ چیز چاہتا ہوں جس میں نہ مخلوق کا احسان ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پوچھ گچھ۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باداموں کا ایک کر، جو کہ اناج کو ماپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، 60 دینار میں خریدا، اور اپنے روز کے حساب لکھنے کی کاپی میں اس کا نفع 3 دینار لکھ دیا۔ گویا انہوں نے ہر 10 دینار پر صرف آدھا دینار لینا بہتر خیال فرمایا۔ کچھ ہی دنوں میں باداموں کا ایک کر 90 دینار کا ہو گیا۔ ایک دن ایک آدمی آیا اور اس نے بادام مانگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لے لو۔ اس نے پوچھا، کتنے کے؟ آپ نے فرمایا، 63 دینار کے۔ وہ بھی نیک لوگوں میں سے تھا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور، اس وقت یہ بادام 90 دینار کے ہو چکے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک عہد کیا ہے جسے میں ہرگز نہیں توڑ سکتا، لہٰذا میں انہیں 63 دینار میں ہی فروخت کروں گا۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے بھی اپنے اور اللہ پاک کے درمیان اس بات کا عہد کر رکھا ہے کہ کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا، اس لیے میں آپ سے یہ بادام 90 دینار میں ہی خریدوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی بات پر قائم رہے اور فرمایا کہ میں 63 دینار سے زیادہ میں نہیں بیچوں گا۔ چنانچہ نہ تو اس آدمی نے یہ بات گوارا کی کہ میں کم قیمت میں خریدوں، اور نہ ہی آپ 3 دینار سے زیادہ نفع لینے پر راضی ہوئے۔ بالآخر ان کا سودا نہ بن سکا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت اعلان الخیات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں میں ایسی عظیم عادتیں پائی جائیں، جب وہ اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ان کی دعائیں کیوں کر قبول نہ ہوں۔ اللہ پاک اپنے ایسے نیک بندوں کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ جو اللہ پاک کا ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام معاملات کو حل فرما دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بطور عاجزی فرماتے ہیں کہ مجھ میں 30 سال سے ایک بیماری چھپی رہی جس کا مجھے علم نہ ہوا۔ ہم لوگ صبح سویرے ہی جمعہ کی نماز کو نکل جاتے تھے۔ سب کی اپنی اپنی مخصوص جگہ تھی جو لوگوں میں مشہور تھی، اور وہاں پہ کوئی بھی کھڑا نہ ہوتا تھا۔ جمعہ کے دن ہمارے پڑوس میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ اس کے جنازے میں شرکت کروں، چنانچہ میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اس بنا پر مجھے جمعہ کے لیے اپنے وقت سے دیر ہو گئی۔ بہرحال میں جمعہ کے لیے گیا، اور جب مسجد سے قریب ہوا تو میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ اب لوگ تجھے دیکھیں گے کہ اپنے وقت سے آج دیر سے آیا ہے۔ مجھے بہت برا محسوس ہوا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ تو 30 سال سے ریاکار ہے اور تجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ چنانچہ میں نے اپنی مخصوص جگہ چھوڑ دی اور مختلف جگہوں پر نماز پڑھنے لگا تاکہ میری کوئی بھی جگہ مشہور نہ ہو۔ حضرت علی بن عبد الحمید غدائری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر حاضر ہو کر دستک دی۔ آپ دروازے کے قریب تشریف لائے تو میں نے سنا کہ آپ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، جس نے مجھے تجھ سے غافل کیا، کیا
اسے اپنی یاد میں مشغول کر دے۔ وہ کہتے ہیں اس دعا کی ایک برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں نے حلب شہر سے پیدل 40 حج کیے۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت علی بن عبد الحمید غدائری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے انہیں سب سے زیادہ عبادت گزار اور کثرت سے مجاہدہ کرنے والا پایا۔ وہ دن رات نماز ادا کرتے رہتے تھے، لہٰذا میں ان کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، مگر میری ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور اپنے شہر کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر کے لیے نماز سے فارغ ہو کر مجھے اللہ پاک کا عطا کیا ہوا علم سکھائیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے انہیں یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ یا اللہ پاک، جو شخص مجھے تیری بارگاہ میں دعا کرنے سے غافل کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہے تو اسے اپنی محبت میں مشغول کر کے مجھ سے غافل کر دے۔ تو جب میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے واپس لوٹا تو نماز اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا میرا پسندیدہ کام بن گیا، اس لیے میں اس نیک بزرگ کی دعا کی برکت سے ان کاموں کے علاوہ کسی چیز کے لیے فارغ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی باتوں میں غور کیا تو مجھے ان کی باتیں غمزدہ دل اور عاجز کرنے والی بے قراری سے نکلتی ہوئی نظر آئیں اور وہ مسلسل آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سو رہا تھا کہ آپ نے مجھے جگایا اور فرمانے لگے کہ اے جنید، میں نے دیکھا کہ گویا میں اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور مجھ سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے سری، میں نے مخلوق پیدا کی تو سب میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے، پھر میں نے دنیا پیدا کی تو 90% بھاگ گئے یعنی دنیا کی طرف چلے گئے اور 10% باقی رہ گئے، پھر میں نے جنت پیدا کی تو بقیہ میں سے 90% بھاگ گئے یعنی جنت حاصل کرنے میں لگ گئے اور صرف 10% بچ گئے، اور پھر جب میں نے ان پر ذرہ بر آزمائش اتاری تو اس باقی رہ جانے والی تعداد کا بھی صرف 10% بچا اور باقی بھاگ گئے یعنی میری رضا پر راضی نہ رہے۔ میں نے باقی رہنے والوں سے پوچھا، نہ تو تم نے دنیا کو چاہا، نہ جنت طلب کی اور نہ ہی آزمائش سے بھاگے، آخر تم کیا چاہتے ہو اور تمہارا مقصود کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، ہمارا مقصود تو ہی ہے، اگر تو ہمارا امتحان لے گا تب بھی ہم تیری محبت کو نہ چھوڑیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایسی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کروں گا کہ پہاڑوں کو بھی جن کے برداشت کی طاقت نہیں، تو کیا تم ان پر صبر کر لو گے؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں اے مولا، اگر تو آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے تو جیسے چاہے ہمیں آزما لے۔ اے سری، یہی میرے حقیقی بندے اور سچے محبوب ہیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے اور میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے عرض کی کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی تکلیف کی شکایت اپنے طبیب سے کیسے کروں، کیونکہ مجھے جو تکلیف آئی وہ میرے طبیب ہی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ پاک ہی کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے۔ پھر میں نے پنکھا اٹھایا تاکہ انہیں ہوا دے سکوں تو آپ نے فرمایا کہ جس کا پیٹ اندر سے جل رہا ہو وہ بلا پنکھے کی ہوا سے کیسے سکون پا سکتا ہے؟ پھر آپ نے عربی میں کچھ اشعار پڑھے جس میں یہ بھی تھا کہ یا اللہ، اگر کسی چیز میں میرے لیے کچھ راحت ہے تو جب تک میری زندگی تھوڑی سی بھی باقی ہے مجھ پر اس کے ذریعے احسان فرماتا رہے۔ حضرت جنید بغدادی نے مزید فرمایا کہ میرے پیر و مرشد حضرت سری سکتی نے مجھے دعا دی کہ اللہ تمہیں حدیث دان بنا کر پھر صوفی بنائے اور حدیث دان ہونے سے پہلے تمہیں صوفی نہ کرے۔ امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعا کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جس نے پہلے حدیث و علم حاصل کر کے تصوف میں قدم رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے علم دین حاصل کرنے سے پہلے صوفی بننا چاہا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔
حضرت سری سکتی رحمتullah علیہ عاجزی کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں روزانہ اپنی ناک کو کئی بار دیکھتا ہوں کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ کالا تو نہیں ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سکتی رحمتullah علیہ کو فرماتے سنا کہ میں کسی پر اپنے آپ کو فضیلت نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں بغداد کے علاوہ کسی اور جگہ انتقال کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میری قبر نے مجھے قبول نہ کیا تو کہیں میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے ان نیک بزرگوں نے عاجزی کی اور حدیث پاک کے مطابق بلندی پائی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ بزرگان دین کی عاجزی کا ہی اثر ہے کہ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی بلندی اور رفعت کے چرچے ہیں، ان کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں اور ان کے ایصال ثواب کی محفلیں سج رہی ہیں۔ جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے، جبکہ تکبر کرنے والے اکڑنے والے کی مثال کانٹے دار درخت کی سی ہے جو نہ جھکتا ہے اور نہ اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، لہٰذا جھک جائیں، عزت بڑھے گی اور پھل والے بن جائیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں سنت کے مطابق ہر 3 دن کے بعد حضرت سری سکتی رحمتullah علیہ کی عیادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں ان کے پاس آیا تو آپ کا آخری وقت تھا۔ میں آپ کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا، میرے آنسو آپ کے چہرے پر گرے تو آپ نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ فرمایا برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا اور نیک لوگوں کی صحبت کے سبب بھی اللہ پاک سے غافل نہ ہونا۔ اور پھر آپ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 6 رمضان المبارک 253 ہجری کو اذان فجر کے بعد آپ کا انتقال ہوا اور آپ کا مزار شریف بغداد شریف کے قبرستان میں موجود ہے اور مرجع خلائق ہے۔ حضرت یعقوب بن عبداللہ رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت سری سکتی رحمتullah علیہ کو دیکھ کر پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھ پر مہربانی فرمائی اور مجھے اپنے دیدار کی اجازت عطا فرمائی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔